شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شان بہت کم عمارات کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ کسی شہر کی پہچان بن جاتی ہیں اور اس شہر کا نام لیتے ہی اس عمارت کا نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے۔ جیسے کراچی کے نام کے ساتھ ہی مزار قائد اور اسلام آباد کے نام کے ساتھ فیصل مسجد آ جاتے ہیں، یا لاہور کا نام آتے ہی مینار پاکستان کی تصویر ذہن میں ابھرتی ہے۔ یہ سب عمارات ہماری تہذیب اور شناخت کو بتاتی ہیں۔ بطور پاکستانی یہ عمارات ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہیں۔ کچھ چیزیں بین الاقوامی شناخت اختیار کر لیتی ہیں، جیسے پیرس کا ایفل ٹاور دیکھتے ہی فرانس اور وائٹ ہاؤس دیکھتے ہی امریکہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دلی کا لال قلعہ بھی ہے، اس پر نظر پڑتے ہی ہندوستان ذہن میں آتا ہے۔ لال قلعہ ان تمام عمارات سے قدیم اور طاقت کا مرکز رہا ہے۔ اس قلعے میں ہندوستان کے مستقبل کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ سینکڑوں سالوں سے ہندوستان کی طاقت کی علامت رہا۔ مغل طرز تعمیر کا یہ شاہکار اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں ایک بڑی مسلم سلطنت قائم تھی جس نے صدیوں اس علاقے پر حکومت کی۔ اس حکومت نے اس خطے کی تہذیب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان کی بنیادیں اسی دلی میں ٹھہرے لشکریوں اور اسی لال قلعے میں وجود میں آئی۔ نسل در نسل دلی پر حکومت کرنے والے مسلم بادشاہ دلی سے عشق کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دلی میں عالی شان عمارات بنوائی جو ان کے اعلیٰ ذوق اور مسلمان ماہرین تعمیر کی مہارت کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ شاہ جہاں نے لال قلعہ کی تعمیر کرائی اور اسی لیے شروع میں اسے قلعہ شاہ جہاں بھی کہا گیا۔ ادب و احترام کی وجہ سے اسے قلعہ معلیٰ بھی کہا جاتا رہا، جس کی وجہ ظاہراً یہ تھی کہ یہاں بادشاہ رہائش پذیر ہوتا ہے۔ وقت نے اسے فقط لال قلعے تک محدود کر دیا اور ہندوستان کا آخری تاجدار بادشاہ بہادر شاہ ظفر یہیں سے رنگون بھیجا گیا، جو آخری دم تک اس قلعے و شہر کے عشق میں گرفتار رہا اور آخر میں اپنی بدقسمتی کا نوحہ کچھ یوں لکھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ جدید ہندوستان میں جس عمارت کو قومی نشان کے طور پر تمام مذاہب و خطوں کے لوگ تمام تر اختلافات کے باوجود قبول کرتے ہیں، وہ یہی عمارت ہے۔ اس کے کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ریاستی ڈھانچے کے نشان کے طور پر یہ کسی استعمار کی بنائی عمارت نہیں، بلکہ یہ ہندوستان کے بادشاہ کی ہدایت پر ہندوستان کے پیسے سے اور ہندوستان کے کاریگروں کی مہارت سے بنا شاہکار ہے، جس کے چرچے ہر سو تھے۔ اسی لیے جب ملکہ برطانیہ بطور ملکہ ہند دلی آئیں تو عوام کو اسی جگہ درشن کرایا گیا۔ اب تو خیر حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہندوستان کی موجودہ ہندوتوا سرکار ہر اس عمارت اور شہر کا نام و نشان مٹانے کے در پر ہے جس کا کسی بھی طرح سے مسلم شناخت سے کوئی تعلق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لال قلعہ کب تک مسلمان رہ پاتا ہے۔ ہندوستان میں تعصب اور عدم برداشت کی ہوا چل نکلی ہے۔ فیض آباد ایودھیا ہو چکا ہے اور حیدرآباد کو بھاگ نگر کیے جانے کے سندیشے ہیں۔ الہ آباد کب کا پریا گراج ہو چکا ہے اور شہروں کے ساتھ ساتھ روڈوں تک کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈین آرمی کے ہیرو جنرل عثمان کی قبر تک کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے توہین آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر وہ چیز نشانے پر ہے جس کا تعلق ہندوتوا کی فکر سے مختلف ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اب انڈیا میں ٹیپو سلطان بھی متفقہ ہیرو نہیں رہا، یعنی وہ شخص جس نے پوری زندگی برطانوی استعمار سے لڑتے اور ہندو مسلم بھائی چارے کو پروان چڑھاتے گزار دی، اب وہ بھی ہندوتوا کے پیمانہ حب الوطنی پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ وہ اسلام کے ماننے والا تھا۔ لال قلعے نے 1857 میں بڑا معرکہ دیکھا جب آزادی کے متوالے اپنی جان سے گزر گئے اور بہت سوں کو بعد میں توپوں سے اڑا دیا گیا۔ پھر طاقت کا مرکز رہا اور آزادی کے طلبگار اسی لال قلعے کے تہخانوں میں اپنی ہڈیوں کا گوشت کم کرتے رہے۔ آزادی کے بعد بھی یہ ایک اہم مقام کے طور پر رہا اور ہندوستان میں اس کی ایک اہمیت رہی۔
ہندوستان کو چھوڑے یہاں وطن عزیز پاکستان میں بھی اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہمیشہ لال قلعے پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کی مسحور کن تقریر کرتے ہیں، اس پر اتنے نعرے لگتے ہیں کہ کبھی کبھی یقین ہونے لگتا ہے کہ انقریب ہم بھی گھوڑے پر سوار ہو کر لاہور سے براستہ امرتسر دلی پہنچیں گے اور لال قلعے پر پرچم لہرائیں گے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ لال قلعہ بر صغیر کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، جس سے ہر کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا کسان پچھلے کئی ماہ سے احتجاج پر ہے، شدید سردی میں زیر آسمان موسم کی شدت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کسان صدیوں سے اپنی زمین کا مالک ہے اور اسی شعور نے ایک روایتی منڈی کے نظام کو قائم کیا ہے، جس میں کسان اپنی اجناس فروخت کرتا ہے۔ مودی کی شکل میں قابض استعمار اس طرح کے کسان قوانین لایا ہے جس میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کسان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا اور کسان ایک دن مجبور ہو کر زمین بیچ دے گا اور ایک ملازم کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ کسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اپنی زمین کی طرف کسی بھی خطرے کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتا، اس لیے عدالتوں میں مقدمات کی ایک بڑی تعداد زمین اور اس کے متعلقہ معاملات کی ہے۔ انسانی ہمدردی اور بنیادی جمہوری روایات سے آری مودی حکومت نے کسانوں سے ریاستی جبر سے نمٹا ہے، ان پر دلی کے راستے بند کر دیے گئے اور ان کے مطالبات کو منظور نہیں کیا گیا اور انہیں تھکا دینے والی حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ کسان نے خود کو ہندوستانی ریاست سے بیگانہ محسوس کیا ہے جو ان کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتی۔ ان کسانوں نے یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی دلی لے جانے کا اعلان کیا۔ پولیس نے ریاستی جبر سے روکنے کی کوشش کی مگر کسان دلی میں داخل ہو گئے۔ کسان نے کہا تھا کہ ہم لال قلعے پر اپنا پرچم لہرائیں گے۔ جب کسان دلی میں پہنچے تو یہ لوگ لال قلعہ کی طرف بڑھے اور اس پر سکھوں کا مذہبی پرچم لہرا دیا گیا۔ یہاں ہونے والی دھکم پھیل اور مودی استعمار کے جبر سے آزادی کے نعرے نے لال قلعے کو دوبارہ جبر کے خلاف تحریک میں اہم مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ لال قلعہ جو سرکاری تقریبات اور سیاحوں کی جگہ بن گیا تھا، اب انقلاب اور ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت کا مرکز بن گیا ہے اور اس کا مزاحمتی کردار جو پس منظر میں چلا گیا تھا اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس ریلی کے دوران کچھ گھسپیٹھیوں نے توڑ پھوڑ بھی کی جس کا الزام کسانوں پر لگایا گیا، مگر کسانوں نے تشدد کرنے والے کئی لوگوں کو پکڑ لیا اور ہندوتوا کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ لال قلعہ پر جب سکھی جھنڈے لہرائے گئے تو یقیناً لال قلعہ نے سکون محسوس کیا ہوگا کہ اب بھی وہ آزادی کے جیالوں کے لیے نشان منزل ہے اور یہی لال قلعے کا بر صغیر میں مٹتا ہوا مقام تھا جسے اس تحریک نے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔